کمپنسیشن آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، کسی عمل کا اس کو برابر کرنے کا تعلق ہوتا ہے کمپنسیشن۔ ایک ہوتا ہے اجر۔ اجر جو ہے نا وہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا آنا چاہیے۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے۔ اب وہ رزلٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ رزلٹ برا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رزلٹ مساوی بھی ہوتا ہے۔ مساوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی پیا تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی جائز ناجائز بات نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ اسے کہتے ہیں عمل مساوی۔ مطلب ہے پی لیا بات ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے چاول کھا لیے، گوشت کھا لیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ عمل اجر کا تعلق ہوتا ہے نمبر ایک، آپ نے اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی بھی دیگر مخلوق یا چیز کو کتنی ترجیح دی ہے۔ جتنی ترجیح اللہ سے ہٹ کر دی ہے وہ احکام یا اللہ تعالی کی کس شان میں گستاخی ہے اور خلاف ورزی ہے۔ تو وہ جس درجے کی آپ نے کوئی گستاخی کی ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نور کی مقداریں بھری ہوئی ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو 5000 سال کی زندگی کا نور لے کر آتا ہے جو اسے چلاتا ہے۔ تو جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے خلاف عمل کرتے ہیں تو نور کی مقداریں ضائع ہوتی ہیں۔ تو نور کی مقداروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مقداریں جس سے اس نے لاکھوں کروڑوں سال آگے دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ ہم یہاں محض 70 سال کے لیے نہیں آئے، 80 سال یا 90 سال کے لیے، یہ ہماری زندگی کروڑوں سال آگے چلے گی۔ جائیں گے کہاں؟ اور رہنا بھی اسی زمین پر ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ اور ہو جائے گا۔ آسمان پر جانا ہے تو اس کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے کہ نور کی مقداریں بڑی ہوئی۔ تو اجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی نور کی مقداریں بڑی ہیں، جس کا جو پیرامیٹر ہے یا جو ریزلٹ ہے وہ سماوات کی دنیا میں داخل ہونے کا ہوتا ہے۔ نور کی زیادہ سے زیادہ مقداروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہوگا۔ اگر کوئی انسان زمان و مکان کی حدود سے آزاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نور کی مقداریں یا تو بند پڑی ہوئی ہیں یا اس کے اندر نور کی مقداریں ضائع ہو چکی۔ نور کی مقداروں کا ضائع ہونے کا مطلب ہے اب اس کے اندر ظلمت پیدا ہو رہی ہے، اندھا ہو رہا ہے، بہرا ہو رہا ہے، گونگا ہو رہا ہے، اپاہج ہو رہا ہے، یہ مقداریں ختم ہو رہی ہیں تو وہ ایسا ہو رہا ہے نا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نظام میں جہنم ہے یا عذاب جسے ہم کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی کا عذاب کہلاتا ہے۔ تو نور کی مقداریں اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے اور انہی کو لے کر آگے چلتا ہے۔ تو کمپنسیشن یا کہہ لیں اجر جو ہے، کوئی بھی عمل کریں نیک عمل کا جو رزلٹ ملنا چاہیے وہ نور کی مقداروں کا ملنا چاہیے۔ اور اگر نیک عمل کا رزلٹ نیک عمل نہیں ہے اور بلکہ بد عمل ہے، جسے ہم دل آزاری کہتے ہیں، نا انصافی کہتے ہیں، حق تلفی کہتے ہیں، یا حرمت سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں، تو نور کی مقداریں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ نور کی مقداریں ہی آپ کو معذوری سے بچا کے رکھتی ہیں، اور جب معذوری پیدا ہوتی ہے کسی بھی طرح کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نور کی مقداریں باڈی سے ضائع ہو۔ تو اصل ثواب جو ہم کہتے ہیں، عام ورڈ بڑا استعمال کرتے ہیں، ثواب کیا ثواب ہے؟ ثواب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی مقداروں کو بڑھانا، اور عذاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جب نور ہی نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کانوں میں سماعت نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ نہ آپ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ نہیں فرمایا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ایسے لوگ یعنی ان کے دل اور کانوں پر مہر لگ جاتی. دل کا مطلب ہوتا ہے ان کے سوچنے کی صلاحیتیں بھی سلب ہو جاتی. جیسے ایک پاگل آدمی ہے، بالکل اسی طرح پاگل ہوتا ہے. دیکھیں وہ جا کے گٹر میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اسے یہی نہیں پتا ٹوائلٹ کہاں ہے، وہ اپنے ڈرائنگ روم کو ہی ٹوائلٹ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاگل ہے. تو وہ کیا مثال ہے. دیکھیں یہ بھی ہمارے قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے رکھی ہیں کہ آپ کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی. کان سے سن نہیں سکتے، سن بھی رہے ہیں تو اپنی پسند کی چیز سن رہے ہیں جس سے آپ کو اچھا لگے، تو مہر ہی لگ گئی نا. آپ کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو لہذا اجر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے جسم میں، اپنی روح میں نور کی مقداروں کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرے. جتنا ذخیرہ ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے اوپر خواب کے حواس اس کے اختیار میں چلے جاتے. اور اگر نور کی مقداریں غلط عمل ہو رہا ہے تو نور کی مقداریں ضائع ہو جاتی. نور کی مقداریں ضائع ہونے کا مطلب ہے اندھیرا پیدا ہو رہا ہے. اندھیرے میں نہ اسے آنکھوں سے نظر آئے گا، نہ اسے کانوں سے سنائی دے گا. اس کے اندر ایک حالت معذوری ہوگی، وہ محتاج ہو جائے گا. محتاج ہونا بذات خود ایک عذاب ہے. تو بس یہ عبرت کی نشانی ہے. پھر ایک سوال یہ کینیڈا سے خرم شہزاد صاحب نے کیا، نیکی کی تعریف جو میں نے کی تھی وہ قرآن حکیم میں کے مطابق ہے، جبکہ باہر نیکی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جو قرآن حکیم میں نیکی کی تعریف بالکل جدا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جو بےہودگی ہے، بلکہ بد تہذیبی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ گستاخی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں چندہ دو جنت مل جائے گی. کتنی نانسنس بات ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ مسجد میں تو چندے کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن میں تو ذکر لکھا ہوا ہے وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کہاں لکھی ہے مسجد؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. دھوکہ دینا، لوگوں کو گمراہ کر کے رکھنا، اپنا پیٹ بھرنا، اور کچھ نہیں ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے. نیکی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑا واضح ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. اسے لکھ کرنا اپنے بیڈ کے سامنے رکھ دیں اور بار بار دیکھا کریں کہ نیکی کے کیا اس میں کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وغیرہ وغیرہ. آخر میں آیت ختم ہوتی ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ ہیں، سچا آدمی اسے کہتے ہیں، اور متقی بھی اسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گردان تو بہت کرتے ہیں نا. ہمیں مسلمانوں کو تقریریں کرنے کی بڑی عادت ہے، منہ کھول کے باتیں کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہتے تھے. صادق کیا چیز ہوتا ہے؟ سچ بولنے کو صادق کہتے ہیں. یہ کہ تک ہے. آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں مجھے یہ بتائیں. آپ نے کتنے جھوٹ بول لیے؟ وہ جو سچ بولتے تھے. اور بھائی سچے کی تعریف بھی قرآن نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے 177 آیت. کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب. یہ لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں نا، ہمارا منہ مغرب کی طرف رہے، قبلہ کی طرف رہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مسترد فرما دیا. نہیں ہے، لیسا بہت اہم لفظ ہے، صریحا مسترد. ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر پھر آخر پہ، کہ جی ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام بھی ہوگا. آخر کہتے ہیں انجام کو. آخرت اور کچھ نہیں ہے، ہمارا انجام ہے. آپ نے شراب پی، بالکل پی لی، کیا انجام ہے اس کا؟ پھیپھڑے خراب، آپ کے لیور خراب ہو جائے گا، معدہ تباہ ہو جائے گا. آپ نے سگریٹ پیا، لنگز آپ کے برباد ہو جائیں گے، حتیٰ کہ لنگز کا کینسر تک ہو جائے گا.
तंबाकू खाया मुंह का कैंसर हो जाएगा। अंजाम है ना ये। बाहर की आप ये जो टिन फूड खाते हैं, क्या अंजाम है? उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो खून में जाएंगे, वो आपके खून को डैमेज करेंगे। खून का डैमेज का मतलब बॉडी को अंजाम। कत्ल किया, क्या अंजाम होगा? आप भी कत्ल हो जाएंगे, कत्ल होंगे या फांसी चढ़ जाएंगे। अंजाम एक ही है, जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। ये तो अल्लाह ताला ने कानून बना दिए, मुहकम आयात है। वल आखिरा वल मलाइकती वल किताबी वल नबीयीन। ये तो आपका अंदर का मामला है, किसी को बाहर पता ही नहीं कि मेरा ईमान क्या है। ये तो मैं जानता हूं या अल्लाह ताला जानता है, या मैं जानता हूं या रसूल जानता है। अगर मैंने वो नबीयीन पर ईमान लाया तो नबी को पता होगा कि मैं उसका कितना बिलीवर हूं। मलाइका पर ईमान लाया तो मलाइका को पता होगा कि मैं इसका बिलीवर हूं भी कि नहीं हूं। अगर मैं मलाइका से बातें कर रहा हूं, दोस्ती कर रहा हूं, उनके साथ उनके मामलात को देख रहा हूं, तो जाहिर बात है मलाइका पर ईमान लाने का मतलब है मेरी मलाइका से गुफ्तगू हो रही। वल किताब, किताब पर ईमान लाना, किताब का मतलब है उसके अंदर जितने राज हैं वो सामने रोशन हो जाए। हमें तो किताब का अभी अली बे भी नहीं पता, बहुत होता है हम रट्टा मार लेते हैं, कुरान का रट्टा लगा लिया, हाफिज साहब बन गए। बताएं अलिफ लाम मीम की क्या तशरीह है? आज तक किसी को पता ही नहीं, लेकिन साहिब बातिन को पता है कि अलिफ के क्या राज हैं, लाम के क्या राज हैं, मीम के क्या राज हैं, हा मीम सौ ऐन सीन काफ के क्या राज है। अहले बातिन इसके ऊपर देखते हैं। तो ये है किताब का इल्म। बाकी तो आप उसमें पढ़ रहे हैं, वाकयात हैं, उसको पढ़कर फिर आपको हिकमत का इल्म सीखना पड़ेगा। यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्किहिम, पाकीज़ा होना पड़ेगा। युज़क्किहिम, पाकीज़ा तो हो जाओ। व युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर इल्म होगा, फिर हिकमत मिलेगी। हिकमत का मतलब है साइंसी गहराइयों में दाखिल हो जाना। जैसे साइंसदान इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, क्वार्क तक पहुंच गए, फोटान तक पहुंच गए, इसी तरह अलिफ के अनवारात में दाखिल हो जाए। तो लिहाजा अब क्या आगे आगे आयत आई, ये तो हो गया दीन, अंदर का ईमान। फिर उसके बाद कहा जा रहा है वह आतल माल अला हुब्बी, वो माल खर्च करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। ज़विल कुर्बा, कराबतदारों, रिश्तेदारों को जो करीब हैं आपके, जान पहचान। वल यतामा, ऐसे जो बेकस बेसहारा हैं। वल मसाकीन, मसाकीन में भी वो आ जाते हैं जिनका कोई रोजगार नहीं, मिसाल के तौर पे बेवाएं हैं, नहीं उनका बेचारियों का रोजगार, मसाकीन में आएंगी। माजूर अफराद होते हैं, नहीं वो पूरी तरह काम कर सकते, मसाकीन में आएंगे। और तरह के लोग होते हैं, बाज़े उल्मा भी होते हैं जो इतना अपने काम में मुनहमिक होते हैं कि नहीं वो आपको टाइम दे सकते और चीजों को, माश को। इवन साइंसदान होते हैं, वो आप उनसे तलवार का इल्म सिखवाएंगे या आप उससे अब खेती बाड़ी भी करवाएंगे? तो लिहाजा उसको जो ड्यूटी दी है वो उसी में फोकस करेगा, वरना उसका वो काम भी नहीं होगा। वह अपना सबील, जो लोग मुसाफिर हैं। वह साइलिन, फिर वो जो खुद आते हैं मांगने के लिए, सवाल करते हैं। वो फिर रिकाब, फिर कैदियों को छुड़ाने की, गर्दनें छुड़ाओ उनको फिदिया देकर। तो ये तो कुरान पाक ने खुद फरमाया। फिर फरमाया अब थोड़ी पाकीज़गी पैदा हो रही है। पहले अल्लाह ताला की जात पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताब पर ईमान, ये तो अंदर है, इसका तो कोई बाहर आपके पास सबूत नहीं है। आपका सबूत शुरू होगा माल खर्च करने से। अब लोगों को भी पता चलेगा हाँ ये बंदा है, हम इससे ये तवक्को रखते हैं कि ये हमारी मदद करता है। फिर फरमाया वह अकामत सलात, अब सलात असल कायम होगी। वह आत ज़कात वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आदू, और वो जो अहद करते हैं वो फिर पूरा करते हैं। जो बात तय कर दी वो ना इधर होते ना उधर होते, डन। वस्साबिरीना फिल बअसाई वज़र्रा, और वो सब्र में रहते हैं, कायम रहते हैं हालत जंग में भी और तकालीफ में भी। ये नहीं है जरा सी तकलीफ आए तो भाग गए, दगाबाजी कर दी, बेवफाई कर दी। अब फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये लोग हैं सच्चे। व उलाइका हुमुल मुत्तकीन, इन्हीं को मुत्तकी कहा जाता है।
تو ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کہتے ہیں آپ صادق ہیں، رٹا تو بڑا لگاتے ہیں نا. کون سی صداقت؟ یہ ہے صداقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہی نمونہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو نور کو حاصل کرنے کے لیے اور نور کی مقداریں بڑھانے کے لیے آدمی کو متقی ہونا پڑے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ادروائز وہی پھر منہ سے آپ جو مرضی بول لیں. اللہ تعالیٰ آدمی کی روح کو دیکھتے ہیں، اس کے منہ سے بولنے کو نہیں کرتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تم وہ کچھ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو آپ کا جو ڈوئنگ ہے، کرنا ہے، وہ اور آپ کا کہنا برابر ہوگا تو آپ صحیح ہیں، ادروائز آپ منافق ہیں. پھر یہ سوال تھوڑا سا آگے لکھتے ہیں، ایصال ثواب پھر کیا ہوا، اور قرآن پڑھ کر بخشنا کیا معنی رکھتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ وہ سلسلہ عظیمیہ میں بھی شامل ہیں، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم امام سلسلہ عظیمیہ کے لیے بھی قرآن خوانی کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، کوئی بھی نبی ہو اور نبی کی نسبت رکھنے والا کوئی بندہ ہو، یعنی ولی اللہ ہو یا مقدس صحابہ ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانثاری میں تھے، وہ ولی اللہ جو اللہ کا دوست ہے اسے کسی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ ولی اللہ یا نبی کس کام کا ہوا؟ تو ایصال ثواب کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اولیاء کرام کو بھی، یا حضور قلندر بابا اولیاء کو قطعی ضرورت نہیں ہے. اب کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور دنیاوی ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی گھر میں بزرگ ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا گفٹ لاتے ہیں، کبھی پھول کا گلدستہ لے کر آتے ہیں. ہماری یہ عام زندگی کا چلن ہے، دنیا میں آپ کرتے ہی رہتے ہیں. والد صاحب ہیں، آپ ان کے لیے سوٹ لے کر آ جاتے ہیں، جوتوں کا جوڑا لے کر آتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور اچھی واسکٹ ملتی ہے وہ لے کر لاتے ہی نہیں ہیں. بچے والدہ کے لیے لاتے ہیں، اور چیزیں لے آتے ہیں، گرم کوٹ لے آتے ہیں، جو بھی ہے. تو اب کیونکہ نہ والد صاحب دنیا میں رہتے ہیں نہ ولی اللہ دنیا میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس ان کی یاد میں ان کی محبت کا جو ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پھر کیا رہ گیا؟ وہ یہی رہ گیا کہ ہم قرآن حکیم، کیونکہ میرا اور ان کا ایمان قرآن حکیم پر ہے، تو میں قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری طرف سے جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اور اس کا جو نور ہے میرے فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے. ان کو ضرورت نہیں ہے، ولی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو کامل ہے. لیکن میں اپنی طرف سے بیسٹ نذرانہ ایک دنیا سے رخصت ہوئے بندے کو کیا دے سکتا؟ اسی طرح نبیوں کا ہے. ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ہوتے، اگر آج بھی ہوتے، تو خیر سے جس طرح مسلمانوں کا حال ہے نا، انہوں نے تو انہیں یکسر مسترد کر کے چھوڑنا تھا، بالکل کفار مکہ کی طرح. اگر وہ آج بھی آ جائے نا، مسلمانوں کا ذہنیت اس حد تک غلیظ ہو چکی ہوئی کہ وہ انہیں حضور کی بھی قدر نہیں ہے، کوئی صرف نام لیتے ہیں اور بس جیسے ایک سیاسی اسٹنٹ ہوتا ہے ان کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم ان سے الٹا ان سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کرو. وہ تو خزانوں کے مالک ہیں. مگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، قرآن حکیم پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہوں، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب ان کو دے دے. ایک بات اور ہے جو خرم صاحب آپ بھی ذہن میں رکھیے گا اور باقی سب کو، صرف پڑھنا نامکمل بات ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. میں آپ کو کہوں لو جی میں نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہے، آپ کو پھونک مار دی، آپ کو کیا پہنچا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں. یا تو نا آپ کے سامنے پلیٹ حاضر ہو جائے، اس میں برفیاں رکھی ہوں، مٹھائی رکھی ہوئی ہو، تب تک کچھ بھی نہیں. تو لہذا ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹینجیبل ایٹیبل آئٹم لازمی ہونا چاہیے.
یہ یاد رکھیے گا، چاہے انبیاء اکرام کوئی صالح ثواب کریں، چاہے بھلے ایک پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ سوچ کے کہ یا اللہ یہ میں نظر کر رہا ہوں آپ کی اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. تو صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ خرچہ کرنے سے بات بنتی ہے. اللہ تعالیٰ خرچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں پڑھنے سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرما تو رہے ہیں خرچہ کرو تو اس کی محبت میں. تو جب ہم ایصال ثواب کریں، قرآن کو بخشنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اتنا معنی ضرور رکھتا ہے کہ اولیاء کرام کو اس کا نور پہنچتا ہے، مگر نور کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینجیبل، مطلب ہے کیا کہیں گے اسے، ایک ٹھوس چیز جو مادی چیز ہے. چونکہ ہمارا بلیو پڑھنے سے زیادہ مادیت پر ہوتا ہے، تو لہذا ایصال ثواب میں کچھ نہ کچھ کھانے کی، کپڑے کی، دوپٹے کی، چادر کی، شوز کی، یا کوئی اور ایسی جو انسانی ضرورت ہے وہ ایصال ثواب میں یوز ہو جاتا ہے. کسی کو پیٹرول بھی موٹر سائیکل میں غریب آدمی کے ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب میں شامل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ اس کا کام چلے گا بیچارے کا. کسی چھاپڑی والے کو آپ 10 درجن کیلے خرید کے دے دے، بھئی تو ہماری طرف سے یہ آج تیرا تو بیچتا رہے اسے، یہ بھی ایصال ثواب میں آتا. کچھ نہ کچھ ٹینجیبل یعنی ٹھوس چیز کا ہونا ضروری ہے. زبانی کلامی نہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں. جب ہمیں زبانی کلامی سے سیٹسفائی نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں میں نے آپ کے لیے 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جی لو جی میں بڑا احسان کیا. ہاں اگر آپ نے 2 ٹافیاں کسی کے ہاتھ میں رکھ دی تو وہ فوراً احساس کرتی، صرف 2 ٹافی، ایک ٹافی بھی احساس کرے. ایک چھوٹے بچے کو دیں، دیکھیں ابھی دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا آئے گا، صرف ایک ٹافی. یعنی اتنی کشش. اور ابھی میں یہاں پڑھ رہا ہوں سورہ مزمل، بچہ بھاگ جائے گا کہے گا پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے بیٹھے ہوئے. تو ٹافی کی ویلیو ہوئی نا، مادی ہے نا، تو مادی کو مادیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا ایصال ثواب میں قرآن حکیم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ میرا اور اس ہستی کا جو تعلق ہے وہ قرآن حکیم کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ قرآن حکیم کی وجہ سے. میرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ بھی قرآن حکیم، کیونکہ قرآن حکیم نے ان کی نبوت کی تصدیق کی ہے، حضرت موسیٰ کی تصدیق کی. لیکن جو ہمارے کرسچن دوست ہیں ظاہر ہے وہ قرآن حکیم سے نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بیلیو کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بائبل کی آیات سے ایصال ثواب کریں گے. لیکن ایصال ثواب میں کچھ نہ کچھ لازماً ضروری ہے کہ ٹینجیبل چیز ہو، جو ایٹیبل ہو یا انسانی ضرورت کے حساب سے استعمال کے قابل چیز. اور یہ بھی ایک قانون ہے کہ باسی چیز جو آپ ناپسند کرتے ہیں ایصال ثواب میں وہ خود آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی. جو چیز آپ کو پسند ہے وہی ایصال ثواب کریں گے. یہ نہیں ہے 3rd کلاس اول درجے کے چاول آپ پکا کے کھا رہے ہیں اور جب ایصال ثواب کی باری آئی تو 3rd کلاس چاول پکا دیے. نہ اسی وہ جو کیا کہتے ہیں کیٹرنگ والا ہے نا، بنانے والا، اسی سے بنوانا ہوگا جس سے آپ اپنے گھر کا چاول، وہی کپڑا دینا ہوگا ایصال ثواب میں جو آپ اپنے اس کو دے رہے ہیں. اللہ تعالی انتہائی نزاکت والے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی تو کیا نزاکت ہے، وہ تو اونٹ کا عطر لگانے والی ہستی ہے. ہم تو ہمارے تو باپ دادا افورڈ نہیں کر سکتے. 50 لاکھ روپے کلو اونٹ کا عطر کون دے گا بھائی؟ ہے کسی میں اوقات؟ بڑے بڑے پریزیڈنٹ میں بھی اوقات نہیں ہے اتنی کہ اونٹ کا عطر لگا سکیں، مگر لگانے والے لگاتے ہیں. تو لہٰذا جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں، جو اپنی پسند سے آپ کر رہے ہیں، وہی ایصال ثواب میں ہوگی. ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی باسی کھانا دے دیں اللہ کی راہ میں. یہ تو منہ پہ دے مارا جاتا ہے. وہ ہمارے ہوتا ہے نا رواج کہ جی ماسی کو جب فریج میں 4 دن 5 دن تک سڑ گیا ہو، اب پتہ ہے اب نہیں کھانے کے جگہ، پھر جا کے فقیر کو یا ماسی کو پکڑا دے. یہ محض ایک اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بے وقوف بنانے کی بات. جو اپنے لیے چاہو وہی دوسرے کے لیے چاہو. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہر لگا دی اس فرمان.
یہ آخری ایک پہلا اور واحد فرمان ہے جو جس کے اوپر تمام شریعتیں مکمل ہو جاتی. یہ سوال بھی ہے زمین سے، ایک منٹ میں اسے، 200 میل دور اعراف ہے اور مرشد کریم کلندر حضور نے، مرشد کریم قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے کلندر شعور میں تحریر فرمایا ہے کہ زمین سے 200 میل دور اوپر جنات کی دنیا. یہ کیا بات ہوئی؟ 200 میل اوپر اعراف بھی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ 200 میل اوپر جنات کی دنیا ہے. یہ واقعی کلندر شعور میں نے بھی پڑھا ہے اور ابھی یہ گزشتہ مہینے بہت لوگوں نے سوال کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا سمجھ لیں، ہمارا جو مٹی کا جسم ہے جو اس وقت ہم یہاں زمین کے اوپر رکھتے ہیں، یہ جسم مٹی سے بھرا ہوا ہے. مٹی کا مطلب ہوتا ہے عناصر سے بھرا ہوا ہے. عناصر آپ جانتے ہیں تقریباً، اب تو سائنسدان کہہ رہے ہیں 130 ہیں، 92 تو موسٹ کامن ایلیمنٹس ہیں، بہت ہی کامن، جس میں لوہا، چاندی، سونا، تانبا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پارا، یہ وہ شامل، جست بھی شامل ہے. اور یہ اب یہ اس جسم کو جو جسم چلاتا ہے وہ ہے نسمہ مفرد. یہ ذرا نوٹ کرنے والی، جنات کو جو جسم، اچھا یہ ہمارا جسم مٹی کا جسم ہے لیکن اس جسم کو نسمہ مفرد چلاتا ہے. تو مٹی، آپ کو معلوم ہے مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر بندی رہتی ہے، اس کے بعد بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کا مطلب ہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال. اب جتنے بڑے بڑے بت ہوتے ہیں یہ جو بناتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ مٹی ان کی ٹوٹتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہے. میں نے مصر میں بھی دیکھا کئی ہزار سال پرانے، جتنی بڑی ساخت ہوگی بہرحال اس کا ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتا. مٹی جو ہوئی، عمارتوں کا بھی یہی حال ہے. بڑی اچھی عمارتیں بناتے ہیں لیکن ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتی ماحول کے تحت. لیکن اس مٹی کے جسم کو، جسے ہم پروٹین بھی کہتے ہیں، اس کو چلاتا ہے نسمہ مفرد. تو انسان جب مر جاتا ہے تو نسمہ مفرد زمین سے بلند ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اعراف زمین ہی کا حصہ ہے، زمین سے الگ نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات سوچنے کی ہے. ہم ہرگز آسمانوں میں نہیں داخل ہو سکتے. آسمانوں میں داخل ہونے والے اولیاء اکرام ہی ہوتے ہیں، اور یا وہ انسان ہوتے ہیں جو متقی کی حدود سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آدمی جب مرتا ہے تو مٹی کا جسم مرتا ہے نا اس کا، جس سے وہ حرکت کر رہا ہے. اب یہ جو حرکت ہے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اب وہ انگلی کو ذرا سا بھی حرکت نہیں، تو اس کا جو نسمہ مفرد ہے، اندر جو جسم ہے، کرنٹ کا جسم، روشنیوں کا جسم، وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے. وہ اوپر اس لیے اٹھتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس جسم سے مایوس ہو گیا ہوں، اس سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے. جب تعلق ختم ہوا اب اسے جسم تو بنانا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے. تو وہ 200 میل اوپر اٹھتا ہے. اس کے لیے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو ایک ذہن میں رکھا گیا ہے وہ لاشعوری طور پہ دیکھتے ہوئے 200 میل کا ڈسٹنس ہے. تو 200 میل میں جا کر وہاں آپ یہ کہہ لیجئے کاسمک ریس بہت زیادہ ہے، ریس کا وہاں پہ بہت ہے. اور کچھ سائنسدانوں نے بھی دریافت کیا کہ وہ اوپر تو خلا ہے، آدمی زندہ عام حالات میں تو رہ ہی نہیں سکتا، آکسیجن لے کر ہی جاتے ہیں یہ لوگ جاتے. تو لہذا وہ کاسمک ریس کے جسم کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے اور وہی جسم بنا لیتا ہے جو مٹی کے جسم میں قبر میں اترا تھا. تو وہ 200 میل اوپر ہوتا ہے. اب ایک اور بات ہے، جنات جو ہیں وہ نسمہ مرکب نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہی نسمہ مفرد ہیں. تو نسمہ مفرد کہاں رہے گا؟ 200 میل اوپر. وہ زون ہی 200 میل کا نسمہ مفرد کے لیے. تو لہذا اعراف انسانوں کا الگ ہے، لیکن کیونکہ وہ نسمہ مفرد ہے وہ ایک زون بن گیا، جنات کی اپنی دنیا بن گئی. تو جنات اس دنیا میں رہتے ہیں جو کمپیریٹیولی
ٹائم زون جن کا خاصا آزاد ہے، پابند ہیں جنات، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی فرشتوں کی طرح آزاد ہے، ایسا نہیں ہے، ٹائم لیتے ہیں، لیکن ان کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کہتے ہیں یہ بہت کم ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک جن نے کہا کہ قال عفریت من الجن، عفریت نام ہے اس کا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا اور میں پوری حفاظت سے لاؤں گا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اس میں۔ تو اس نے کیا کیا، ٹائم مانگا، یہ ٹائم ہے نا یہاں، مطلب دربار ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد برخاست، ٹائم تو ہوگا نا، اسے تو پتا ہوگا کہ دربار کب برخاست ہوا کرتے ہیں، اور لازماً وہ ٹائم ایسا تھا کہ ملکہ سبا، یہ صبح کے وقت کی باتیں، جب دربار کا آغاز ہو تو دربار تو پوری ایک کچہری ہوتی ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہوگا، تو اس نے ایک ٹائم مانگ لیا، لیکن وہ 1500 میل کے فاصلے سے تخت لا رہا ہے، اور وہ بڑا برا تخت ہے، ہیوج تخت، کوئی سوئی نہیں لا رہا، سوئی تو آج بھی نہیں کوئی لا سکتا، تو لہذا ٹائم زون جو تھا اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ ٹائم کور کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں یہ تخت لے آتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دربار میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو تخت موجود تھا، تو 2 باتیں پتہ چلی، بندے کے پاس کتاب کا علم کا مطلب ہے نسمہ مفرد کا علم تھا، نسمہ مفرد میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک لمحے میں لے آتا ہے۔ جنات کیونکہ زندہ ہیں وہ نسمہ مفرد، وہ بھی ہے نسمہ مفرد، لیکن جس طرح بندے کے پاس کتاب کا علم پہ نسمہ مفرد حاوی ہو گیا، مگر جنات کا ایک لمیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا ہے، تو ان کے اوپر آگ غالب ہوتی ہے نا، خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من نار، تو اب آگ کیا چیز ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے لطیف ترین چیز کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جب آگ جلتی ہے چولہے میں، آپ ایسے ہاتھ لے جائیں تو شعلہ ذرا سا ادھر ادھر تو ہوگا لیکن دوبارہ اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آگ ہے اس میں مٹی کے مقابلے میں انتہائی ترین لطافت ہے۔ آپ یہ پین ہے، ابھی یہاں موم بتی جلائیں، میں ایسے شعلے سے گزار دوں تو گزر جائے گا شعلے میں سے شعلہ، مگر شعلہ رہے گا اپنی جگہ، لیکن میں اگر مٹی کو کروں گا اول تو وہ گزرے گا نہیں، دوسرے مٹی اپنی جگہ چھوڑ دے گی، اگر میں نے زور سے جھٹکا مارا تو مٹی کا ڈھیلا یہاں سے اٹھ کے یہاں چلا جائے گا۔ تو جنات کے اوپر جو لمیٹیشن، اس کی مرکب لمیٹیشن ہے، اگرچہ مرکب نہیں کہتے لیکن ان کی لمیٹیشن رکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں۔ نسمہ مفرد کے اوپر شعلہ یا کیا کہیں گے ہیولا وہ غالب ہے، تو اس کی وجہ سے جنات اپنے ایک مادی زون میں رہتے ہیں، وہ زمین کا زون ہے، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو پھر مکمل طور پہ مفرد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا شعلہ یا آگ جو ہوتی ہے نسمہ مفرد کے بالکل ساتھ کی چیز، کیونکہ ان کا ٹائم اینڈ اسپیس بہت لو ہے۔ اور اعراف میں بھی یہ نہیں ہے کہ اعراف میں کوئی بندہ جائے تو اس کا ٹائم اینڈ اسپیس مکمل ختم ہوگا، اس کا ٹائم اینڈ اسپیس رہے گا لیکن سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کئی جگہ یہ سوال آیا کہ دونوں چیزیں سماوات پر ہیں، یعنی سماوات سوری سماوات نہیں بلکہ زمین کے اوپر۔ یہ زمین کے اوپر کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین کچھ اس طرح سے ہے، یہ وہ زمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے اوپر ایسے ایک سپیس بنا ہوا ہے ایسے۔ اب اس سپیس کے اوپر ایک اور حصہ ہے یہ والا 200 میل اوپر،
یہاں یہ جنات کا بھی زون ہے، یہ نسمہ مفرد کا زون کہلاتا ہے، اور ایک حصے میں انسانوں کا اعراف ہے، یعنی انسان کا نسمہ مفرد وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ مگر قیامت تک ہم زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ یاد رکھنا۔ زمین کی حدود سے نکلنے کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی طرف ہے، اور یہ روح کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ نسمہ مفرد کو بھرپور طریقے سے جب تک مکمل ایکٹیو نہیں کریں گے، ابھی تو وہ اپنا طبعی طور پہ ایکٹیو ہے، وہ تو ایکٹیو طبعی ہے، جتنی آپ نے یہاں علم سیکھا کام کرنے کا، نسمہ مفرد نے وہی علم اپنے اندر ریکارڈ کر لیا اور وہی کام کر سکتا ہے، اس سے آگے وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ چوری کرتے ہیں، نسمہ مفرد نے چوری کا علم چھاپ لیا اپنے اندر۔ آپ نے ڈاکے ڈالے، نسمہ مفرد نے، وہ کاپی کر رہا ہے، بس سمجھ لیں یہ 2 پیپر رکھیں اور اس کے نیچے وہ کاربن پیپر رکھا جاتا ہے، آپ اوپر جو کچھ لکھیں گے، جو بھی کچھ لکھیں گے وہ نیچے کاپی ہوتا جائے گا۔ نیچے کا جو پیج ہے وہ نسمہ مفرد ہے، اوپر کا پیج مٹی کا، آپ اسے پھاڑ کے پھینک دیں، وہ خفیہ پیج ڈسکلوز ہو جائے گا سب۔ تو لہذا جو کچھ ہے، کسی نے نور کو پا لیا، نسمہ مفرد کے اندر نور بڑھ گیا، نور بڑھا تو وہ سماوات میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے آزاد ہے، پھر کے وہ اسٹے یہیں کرتا ہے آ کر۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ 5 سٹار ہوٹل کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں کہ وہاں بہترین رہائش ہے جناب، کچھ کام نہیں کرنا، وقت پہ VIP قسم کا کھانا مل رہا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے ہوٹل میں تو نہیں رہیں گے، آپ کہیں گے میں دنیا جہاں کی سیاحت بھی کرتا ہوں۔ اب ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ امریکہ چلا جائے تب بھی 5 سٹار ہوٹل ہے، پاکستان رہے تب بھی 5 سٹار ہے، مکہ مدینہ چلا جائے تب بھی 5 سٹار ہے۔ بادشاہ کے لیے تو ہر چیز باہر، وہ کہتے ہیں صدر ہست، ہر جا کے صدر ہست۔ صدر تو صدر ہوتا ہے، وہ فٹ پاتھ پر بھی بیٹھے تو صدر ہوگا، اس کے لیے وہ محل بن گیا۔ جیسے ملکہ سبا کی بات ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، وہ چونٹی کی ملکہ کو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر رکھا، انہوں نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ بتا تیری سلطنت مجھ سے بڑی ہے یا میری سلطنت تجھ سے بڑی ہے؟ تو چونٹی نے انتہائی شاندار جواب دیا، یہ تو مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ اس وقت میرا تخت ہے۔ یہ ہے ادبیت کہ بس بادشاہ ہے، چونٹی کی ملکہ بھی اپنی جگہ پہ ملکہ ہے، تو معمولی سٹیٹس۔ تو لہذا اعراف دونوں، جنات کا زون بھی اور اعراف، یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، لیکن انسانی اعراف علیحدہ رہتا ہے، جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان مر کے جنات جیسی ایبلٹی پیدا کر لیتا ہے، بٹ اس کے بعد وہ علم نہیں ہے وہ جو یہاں سیکھنا چاہیے تھا، تو لہذا وہاں اگر چور بن کے رہا تو چور ہی پڑا رہے گا، ڈاکو بن کے رہا تو ڈاکو بن کے رہے گا، دھوکے باز بن کے رہا تو دھوکے باز، اس لیے کہ اس نے علم ہی نہیں سیکھا۔ ہاں جنہوں نے علم سیکھ لیا، نسمہ مفرد کی ایبلٹیز کو بڑھانے کا انہوں نے سیکھا۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے روح کے جسم کو زیادہ سے زیادہ نور سے بھر دیں، جتنا نور بھرا رہے گا عالم اعراف میں انسان اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوگا اور اتنا ہی زیادہ با اختیار ہوگا۔ رہا جنات کی دنیا تو ان کے عذاب اور ثواب ان کا بھی ایک اعراف ہے۔ جنات جب وفات پاتے ہیں، اب ان کے اوپر سے وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ نار کا جو جسم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور نار کا جسم کسے کہتے ہیں مادیت میں؟ فاسفورس کو۔ فاسفورس کی عادت ہے کہ وہ بس پانی میں قابو میں رہتا ہے، ادروائز وہ ابھی آگ ہوا میں رکھیں آگ پکڑ لے گا، ہر چیز جلا دے گا۔ فاسفورس رکھا ہی پانی میں جاتا ہے۔ تو وہ جنات کا جو ہوتا ہے وہ فاسفورس کا جسم ہوتا ہے، وہاں کی مٹی میں، یعنی وہ بھی فاسفورس کی مٹی وہاں پہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان کا اب رہ گیا نسمہ مفرد، ان کا علیحدہ اعراف بنتا ہے۔ جنات کا اعراف انسانی اعراف سے علیحدہ رہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی زمین کی حدود میں رہتا ہے۔
تو جنات انسانوں کے مقابلے میں ذرا با اختیار مخلوق ہے، بٹ انسان پھر بھی اشرف المخلوق ہے کہ وہ علم الاسما سیکھ لے، جنات اس کے قدموں کی خاک بن جائیں۔ تو آئی تھنک یہ کمپلیٹ ہے یہ سوال۔ ایک اور سوال ہے، اسپائنل کارڈ 360 ڈگری پر گھومتی ہے، اسپائنل کارڈ کا روحانیت میں کیا معنی ہے؟ اسپائنل کارڈ جو ہوتی ہے، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، دماغ کے اوپر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دماغ کا جو سینٹر ہے، یہاں اینٹینا لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا، ایک عظیم الشان۔ جتنی لوح محفوظ سے ہوتی ہوئی غیب کی لہریں کائنات میں نشر کرتی ہیں، وہ پہلے دماغ میں ٹکراتی ہیں، وہ ایک بھرپور طریقے سے آ رہی ہے، جیسے بلب سے روشنی نکلی تو وہ آپ ہی کی طرف تھوڑی جا رہی ہے، وہ تو پوری ایریا کو، ایک ایک بندے کو کور کر رہی ہے جو وہاں موجود ہے۔ تو جب یہ روشنی ایک ایک بندے کو کور کر رہی ہے تو ہر بندے کو پورے بلب کی روشنی مل رہی ہے۔ تو لہذا لوح محفوظ سے جب نور کی لہریں نکلتی ہیں تو اس میں کل کائنات ہوتی ہے، لیکن جب وہ انسانی حدود میں داخل ہوتی ہے، یعنی انسان کے دماغ میں جو اینٹینا اسے ریسیو کرتا ہے، تو وہ داخل ہونے کے بعد وہ اب انسانی قالب، جتنی انسان کو ضرورت ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، وہ اتنا قبول کرتا ہے، باقی ساری پھینک دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انسان 10,000، میں اگزامپل دے رہا ہوں، اگر 1,000 لہریں آئیں جس میں کائناتیں ہیں، تو وہ بمشکل ایک کو قبول کرے گا، وہ بھی اپنے جیسی میری عادت ہے یا جس طرح کا میں بن چکا ہوں یا میرا عقیدہ بنا ہوا ہے، تو وہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ وہ قبول کرتا ہوں تو وہ ہمارے جسم میں پھر ہمارے عکس بنتی ہیں، خیالات بنتی ہیں، پھر احساسات، تصورات بنتے ہیں۔ وہ تصورات پھر احساس بننے کے لیے پوری ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے گزرتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ نشر کرتی ہے ہمارے اعصابی نظام۔ اس طرح سے ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو 360 ڈگری پہ میں نے کسی ورکشاپ میں بھی کہا ہے اور ویسے بھی کہا ہے کہ جتنے جانور ہیں، حیوانات، ان کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو جانوروں کا ایک پرابلم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی آسمان کی طرف رہتی ہے، ایسے کوئی بھی آپ دیکھ لیں، سب جانور یوں رہیں گے، منہ نیچے، پیٹ نیچے اور ریڑھ کی ہڈی اوپر۔ گائے، بھینس، بلی، کتا، اونٹ، ہاتھی، گھوڑا، سارے۔ کوئی ایسا جانور، پرندے، وہ بھی شامل ہے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی یوں رہتی۔ تو ان کے اندر چونکہ وہ سماوات کی طرف ہر وقت رہتی ہے، تو انہیں دنیا کے جو بکھیڑے ہیں نا، جو ریڑھ کی ہڈی سے تصورات آگے جانے چاہیے یا آنے چاہیے۔ ایک اور بات ہے، جب آپ مثال کے طور پہ ریڑھ کی ہڈی سے پیغام ملا، پانی کا گلاس پکڑو، تو پانی کا گلاس پکڑتے ہی یہ پیغام واپس ریڑھ کی ہڈی میں چلا جاتا ہے اور یہ جا کر لوہے محفوظ سے ٹکراتا ہے۔ تو تب ہم گلاس پکڑنے کا احساس کرتے ہیں، اور یہ سارا کام 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا تھا کہ جانور کی ہڈی ایک ہی جگہ پہ قائم رہتی ہے، تو لہذا جانور زیادہ سوچ نہیں سکتا، اسے اس بات سے غرض ہے روٹی مل، یعنی اسے گھاس مل جائے، گوشت مل جائے، پانی مل جائے، یا اپنے جیسی کوئی بیگم مل جائے۔ شیر کو شیرنی مل گئی، کتے کو کتیا مل گئی، بلے کو بلی مل گئی، بھینسے کو بھینس مل گئی، اس سے زیادہ اس کا کوئی مجھے ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی۔ اب انسان کی ریڑھ کی ہڈی یوں ہوتی ہے، 2 پیروں پہ جو آ گیا، اب وہ ریڑھ کی ہڈی، انسان کبھی ایک جگہ تو ٹکتا نہیں ہے، یوں چلتا ہے۔ اچھا سوتا بھی ہے تو ریڑھ کی ہڈی نیچے چلی جاتی ہے، کسی جانور کی ریڑھ کی ہڈی نیچے جاتی نہیں ہے۔ صرف ایک پرندہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹٹیری، وہ کہتے ہیں جب سوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی اس کے نیچے ہے، باقی اوپر ہی رہتی ہے۔ تو وہ اس کے اندر کچھ، اسی لیے کچھ سماوی خواص بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اس کا۔ بہرحال تو انسان یوں گھومتا ہے 360 پر۔ تو جب وہ گھومتا ہے تو جب روٹی، کپڑا،
بیگم صاحبہ یعنی سیکس یہ مل گئی، اور کیا رہ گیا؟ مکان رہائش کے لیے مل گیا. تو جب پیٹ بھر جائے نا اس کا، پھر وہ کہتا ہے امریکی صدر کون ہے، برطانیہ کی ملکہ اتنی بڈھی ہو گئی ہے ابھی تک مری کیوں نہیں، فلانا کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، ایٹمی دھماکے کیا ہو گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زلزلے کیوں آ گئے، طوفان کیوں آ گئے. یہ خام خواہ سوچتا ہے، یہی سوچتا رہے گا. آپ یہاں یہ والا لباس کیوں پہن کے آ گئے، آپ کو تو وائٹ پہننا چاہیے کیونکہ سنت رسول ہے وائٹ پہن. آپ خام خواہ سوچنے لگے. یہ بے تکی باتیں، یعنی نان کنسرن، اس لیے کہ ہر طرف گھوم رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اسی لیے اس کے امتحان بھی زیادہ ہیں. کتے سے تو کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں جی تم نے کتنے بندوں کو کاٹا، تو اس کو کاٹنے کی تو کوئی سزا نہیں دی جاتی. زیادہ آپ غصے میں سے پستول سے گولی مار سکتے، آپ ہی ماریں گے، تو ویسے تو نہیں مار سکتے. اور کیا کر لیں گے آپ؟ کتے کو کیا کر لیں گے؟ شیر پھاڑ کھا جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بھاگ بھی گیا، اب آپ کیسے قتل کا بدلہ لیں گے؟ آپ سامنے ہوتا تو آپ گولی بھی مار دیتے. نہ کوئی قانون ہے اب، نہ پولیس پیچھے لگا سکتے ہیں اس کے، انسان کے پیچھے لگے گی. تو لہذا 360 میں اس لیے کہ وہ روٹی، کپڑا، مکان اور سیکس کے علاوہ پھر نان کنسرن چیزوں میں گھس جاتا. جب وہ ان چیزوں میں گھستا ہے تو لہذا اس سے زیادہ بے اعتدالیاں، گناہ، لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، لہذا اس کا پھر مداوع بھی اسے کرنا پڑتا ہے. لیکن 360 پر گھومنے کی وجہ سے اس کی سوچ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ہر قسم کا تجربہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ شیر کو بھی میں نے کیسے قابو کرنا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ پہاڑ کو میں نے اس کے اندر ڈائنامائٹ بھر دوں، ابھی اسے میں مٹی کا ریزہ کر دوں گا، ابھی اس میں ایٹم کا وہ یورینیم کا مواد رکھ دوں، پہاڑ یوں دھواں بن کے اٹھے گا. یہ اس کی کوالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھے کیونکہ اس قدر اختیارات دے دیے 360 کے. جانور کو تو بیچارے کو 180 بھی بمشکل ملا ہوا ہے، وہ تو ایک ہی سائڈ پہ، تو اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. تو لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کو قابو رکھنے کے لیے کیونکہ تمہیں اختیارات دیے تو لہذا شریعتوں پہ بھی تمہیں رہنا پڑے گا. جانوروں کے لیے کوئی شریعت نہیں. تو یہ 360 کا لا ہے. روحانیت میں ریڑھ کی ہڈی کا، آگے انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ہے. ریڑھ کی ہڈی پہ جو ہم اس کے اسباق آپ کو بتائیں گے وہ پیرا سائیکالوجی کے بعد کے اسباق ہیں انشاءاللہ. ریڑھ کی ہڈی کو کس طرح انسان اپنے تصرف میں اس کے جو روشنیاں ان کو لا سکتا ہے، اس کا ایک علیحدہ سبق ہوتے ہیں، کئی سبق ہوتے ہیں. ایک اور سوال کسی نے پوچھا، جی آپ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، ہر چیز میں نور ہے. اور بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، میرا کہنے کی کیا اوقات ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ قرآن حکیم کھولیں، سورہ نور پڑھیں، واضح طور پر نور کو دکھایا تو نہیں جا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ نور ہوتا کیا ہے، اس کو مثال کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، مثال دی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی طاق ہے، مطلب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اب جو چیز بھی بتا سکتے ہیں مثال کے ذریعے بتاتے ہیں جو انسان کا شعور قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تو مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، حالانکہ انسان ایسی چیزیں جو مچھر کو یوں رگڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے مچھر کی مثال بھی بہت بڑی مثال ہے. تو یہ جو اچھا پھر آگے انہوں نے سوال کیا کیا فضلات میں بھی نور ہے؟ تو ایسا لگتا ہے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے جو بھی ہیں انہوں نے شاید لیکچرز کو صحیح طرح نہیں پڑھا. اگر آپ یہ سوال ذرا غور سے یہ لیکچر رکھتے، اور یہ جو کلاس لیول 1 جو ہے L1 اس کے ابتدائی لیکچرز میں ہے کہ سائنسدانوں نے یہ بات دریافت کر لی ہے کہ کرۂ ارض ہو یا کائنات ہو، اس کی جو بھی چیز ہے وہ الیکٹران اس کی انتہا بنتی ہے.
کروموسوم ہو، ڈی این او، ان دا اینڈ وہ الیکٹران ہیں. ہر عنصر اپنی حد میں آخر میں الیکٹران ہے. الیکٹران کیا ہے؟ اسے آپ بار بار پڑھیں، یہ کوئی سننے والی چیز نہیں ہے. آپ اسے اپنے اندر اڈاپٹ کریں. یہ اگر اڈاپٹ نہیں کریں گے آپ کا علم ہی نہیں بنے گا، سنجیدگی نہیں پیدا ہوگی. جس طرح ہر چیز الیکٹران ہے، فضلات لے لیں، فیسز لے لیں، کوڑا لے لیں، غلاظت لے لیں، گٹر کی ہر چیز لے لیں، کیا کیا نہیں ملے گا اس میں؟ میگنیشیم ملے گا، سوڈیم ملے گا، پروٹین ملے گی، اور کیا چیزیں کہلائیں گی؟ فاسفورس ملے گا، کیلشیم ملے گا، آئرن ملے گا. کیا چیز نہیں ہے جو عناصر کی غلاظت میں نہیں ملتی؟ یہی غلاظت ہم کھاتے بھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی گندم کے کھیت میں ہم جو کھاد ڈالتے ہیں وہ فضلات ہی ہیں، وہی فضلات پھر ہم ان دا اینڈ گندم کی شکل میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ساری کائنات جو ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ الیکٹران کہلاتے ہیں. یہ سائنس نے پروف کیا. یہ ایک مثال بن گئی، جیسے مچھر کی مثال ہے، ہم نے الیکٹران کی مثال لے لی. تو سائنسدان یہ کہتا ہے کہ الیکٹران از دی گاڈ پارٹیکل. یہ گاڈ پارٹیکل کہلاتا ہے، یعنی یہ ہر چیز کا منبع الیکٹران پہ نکلے گا. فوٹان بھی کہہ دیتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں. الیکٹران جب آربٹ سے علیحدہ ہو، آزاد ہو، تو وہ فضا میں رہے گا، اسے فوٹان کہتے ہیں. اور جب وہ کسی بندش میں ہو تو الیکٹران کہلاتا ہے. اب تو انہوں نے الیکٹران کی بھی حدیں کراس کر دی، اس میں سے کوارک کو دریافت کر لیا. وہ ایک نئی کہانی ہے. تو لہذا اب آپ آگے سوچیں نا، آپ کس چیز سے مل کر بنے ہیں؟ جب آپ یہاں تک تو سائنسدان نے بتا دیا، سوچیں آپ دخان سے مل کر بنے. قرآن حکیم نے لفظ دخان دیا. دھواں، یہ والا دھواں نہیں، ایک دھوئیں کی علیحدہ قسم ہے جو اللہ تعالی سے گفتگو کرتا ہے. اور دخان کس چیز سے مل کر بنا؟ نور سے بنا. تو لہذا فضلات ہوں یا آپ ہوں، سب ماشاءاللہ نور سے بنے ہوئے ہیں. اور ذرا اپنی اوقات دیکھ لیں تو آپ حقیقت میں کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ ناقابل تذکرہ شے، جسے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آدمی کو. جس چیز سے بنا ہے، سور کو ہاتھ لگا لینا تو آپ ناپاک نہیں ہوتے، صرف ہاتھ ہی دھوتے ہیں. اور وہ چیز سے جس سے ہم بنے اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری اوقات. تو ہم ابھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نور فضلات میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلے اپنے اندر ہی دیکھ لیں گے ہم کس چیز سے بنے ہیں. نیکسٹ ہم سوال، کوئی اور ہے آپ کی طرف سے سوال؟ جی کسے؟ جی اب دیکھیں بات پھر بڑھ جائے گی، بات بڑھ جائے گی. پھر سائنٹیفکلی ناپاک پاک نہیں ہوتا، بٹ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ لائن کھینچ دی ہے. یہ میری پسند ہے اور یہ میری ناپسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں رہو. ادروائز شیطان بھی اللہ کا نور ہے. شیطان میں کیا ہے؟ اللہ کا نور گھوم رہا ہے. صرف اللہ کا نور تکبر کی طرف مائل ہو جائے تو شیطان بن جاتا ہے. اللہ کا نور رحمت کی طرف مائل ہو جائے، نور نور ہی ہے، اس میں خلل نہیں ہے. اللہ کا نور رحمت میں چلا گیا، رحمت للعالمین بن گیا. ابلیس کی طرف یعنی تکبر کی طرف چلا گیا تو ابلیس العین بن گیا. تو لہذا فرق کچھ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی بات ہی نہیں ہے. مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان قرآن حکیم پر ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی جتنے سامی مذاہب ہیں، ایون میں نے ہندو مت بھی پڑھا ہے، وہ تو اتنے کٹر ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، صبح اٹھنے کے بعد آپ کا پہلا فرض ہے کہ آپ غسل کریں. مسلمان تو پھر بھی جمعے تک گزارا کر لیتے ہیں نا، جمعے پہ جمعہ. وہ تو کہتے ہیں نہیں، ڈیلی سخت سردی میں بھی وہ غسل کرتے ہیں. تو لہذا پاکی ناپاکی سائنٹیفکلی کوئی چیز نہیں رکھتی. ہاں شعوری طور پہ کیونکہ ہم اللہ تعالی کو بحیثیت رحمت
دیکھنا چاہتے ہیں, ظلمت میں نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ ہم کبھی تکلیف پسند نہیں کرتے. تو رحمت کے لیے ضروری ہے کہ ہم رحمت کی حدود میں رہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن آف ڈیمارکیشن دے دی کہ یہ چیز مجھے پسند ہے, پاکیزگی, تو لہٰذا آپ غسل آپ کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ اس سے آپ کی طبیعت میں ایک احساس, اللہ کا احساس نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پاک دیکھ رہا ہے. اللہ تو جو کچھ آپ ہے وہ اندر. لوگ تو پاک غسل کر کے بھی ناپاک ہوتے ہیں, جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں, خباثتیں ہیں. اب ایک قاتل ہے مثال کے طور پر, جس نے قتل کیا, پکڑا بھی نہیں گیا. کئی لوگ ہیں, کیونکہ کوئی پولیس تھانہ کچہری میں تو بہت کم کیسز ہوتے ہیں, چھپ کے وہ قتل کیا اس نے کسی کو بھی, ناحق کیا, ناحق کی بات. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کا غسل کوئی غسل کہلائے گا؟ وہ تو اس دن تک ناپاک ہے جب تک کہ قتل کا بدلہ نہیں ہوگا. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن لگا دی ہے کہ یہ والا چیز مجھے پسند ہے, اس میں لطافت ہے. آپ کیونکہ لطافت پر بلیو کرتے, آپ تکلیف کو پسند نہیں کرتے. شدت میں بھی اللہ ہے, غلاظت میں بھی اللہ ہے, وہ نہیں, اللہ سے تو جان چھوٹ ہی نہیں سکتی. آپ ناپاک ہوں تب بھی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تو پھر بھی قائم ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اچھل کے باہر نکل آیا, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. وہ قائم ہے. جس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قل ہو اللہ یاد ہے آپ کو, اور بھی پورا حفظ قرآن, حافظ قرآن صاحب مطلب سب کو ہوتا ہے, جو بڑے خوش نصیب لوگ. ناپاکی کی حالت میں کیا قرآن بھگ کر کے اڑ جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قل ہو اللہ اڑی ہے کبھی آپ کے اوپر سے؟ کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے. وہ اپنے رسولوں کے ذریعے کی, ہم کیونکہ نبیوں کو فالو کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ بھئی وضو کرنا چاہیے جب یہ, اول تو قرآن میں یہ فرما دیا, آقا نے اسی کو آگے بڑھا دی بات کو. تو لہذا سائنٹیفکلی اس کی کوئی وہ نہیں بنتی. جی یہ ہوتا ہے کہ ہارمون ریلیز ہو رہا ہے ڈفرینٹ کے ہاتھ. ہارمون کی اسٹیٹ کی وجہ سے انسان فار سم ٹائم ڈسکنیکشن میں آ جاتا ہے, وہ جو پہلی اسٹیٹ تھی. پھر اس کے بعد وضو اور غسل اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ڈسکنیکشن والی اسٹیٹ آئی تھی اس کے کنیکشن میں لے کے آتے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. بلکہ ایسا کیجیے گا, اس کا کوئی ایک بنائیے پیپر, پھر اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیجیے گا ضرور. ذرا یہ بہت اچھا ہے, آپ نے اسے ہارمونل ایسپیکٹ سے اس کو ڈسکلوز کیا, بہت اچھی بات, ایکسیلنٹ. بس یہ کہ ہم سادگی میں تو یہ کہیں گے کہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے, کیونکہ ہم لطافت کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میں آپ سے ابھی بڑے متکبرانہ بات کروں تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ مجھ سے بات کریں اوئے ایسے مطلب غلط طریقے سے, تو فیلنگ ہوگی نا, اس کا مطلب متکبرانہ طریقہ ہے. لیکن وہی بات میں آپ کو پولائٹ طریقے سے کروں, محترم محترمہ آپ جناب کر کے, تو آپ کو ایک اچھا لگے گا, مجھے بھی اچھا لگے گا. تو اس کا مطلب ہے ہم بنیادی طور پر رحمت اور محبت کو پسند کرتے ہیں, اور ظلمت کو کوئی, یعنی جو میرے اوپر وارد ہوا, جو مجھے ناپسند ہے وہ مجھے دوسرے کے لیے بھی ناپسند رہنا چاہیے. یہ ہے ایکول قانون ہے یہ بنا ہوا. ایک اور سوال کیا, بہرحال وہ بات تو ہو چکی ہے. ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اگر بت میں بھی تو نور ہے تو پوجا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی یہ جس نے بھی سوال کیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہندوؤں کے بڑے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی وہ بتوں کی پوجا کرتے. اور بھائی جس چیز کا آپ نے کیا مذہب کو پڑھا ہے, ان کے سنا ہی ہے نا تیرے میرے سے, گیتا پڑھی ہے؟ نہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے سوال کیا ہے, آپ نے کبھی ہندوؤں کی بھگوت گیتا پڑھی ہے؟ کبھی کرشن جی کو پڑھا ہے, رامائن کو پڑھا ہے؟ جو ان کے وید ہیں, 4 وید ہیں, وہ پڑھے ہیں؟ تو آپ کو تو یہ سوال کا حق ہی نہیں ہے. آپ اپنے یہاں بات کریں نا بھائی, ہم کس جوگے ہیں؟ دوسروں کی کمنٹس ہم دینے شروع کر دیتے ہیں.
ہندو ایک علیحدہ مذہب ہے. مسلمان سے بڑا خبیث کون ہے آج کل؟ پیسہ پرست، اقتدار پرست، دولت پرست. دھوکہ سب سے زیادہ مسلمان دیتا ہے، ملاوٹ سب سے زیادہ مسلمان کرتا ہے. یہ مسلمان کہلائے گا؟ تو لہذا مذہب کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیور مسلم اور ایک ہوتا ہے مشرک مسلم جسے منافق کہتے ہیں. اسی طرح ایک پیور یہودی جو وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور ایک ہوتا ہے مشرک یہودی. اسی طرح ایک ہوتا ہے ہندو مشرک اور ایک ہوتا ہے پیور ہندو. پیور ہندو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ میں اس لیے مزید بات نہیں کر رہا، جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر بات کریں، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور کوئی سوال آپ کی طرف سے؟ یہاں پین جی کوئی سوال؟ سر آپ نے جیسے انسان کی ڈیفینیشن بتائی کہ وہ ایک تربیت یافتہ جو ہوتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں، اور جو آدمی ہوتا ہے وہ جیسے ایک جاہل ہوتا ہے جس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. تو صورت اصل میں جو ہے کہ انسان تو سارے میں ہے، تو وہ تربیت یافتہ انسان بھی تو سارے میں ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ نے، بلکہ وہ کئی جگہ تو لوگ چکرا بھی گئے اس بات پر، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے، ایک آدم ہوتا ہے آدمی اور ایک ہوتا ہے انسان. آدمی کو لیا گیا ہے کہ وہ جس کے پاس علم الاسما نہ ہو وہ بھی وہ ہے. دیکھیے انسان کی کیٹیگریز بہت ہیں، اور آدم کو صرف ایک ہوتا ہے مٹی کا پتلا جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی علم ہے. ایک ہوتا ہے انسان. اب انسان کی دو کیٹیگری ہیں. ایک انسان کی کیٹیگری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مذہبی بھی کہتا ہے، اس کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دل، وہ انسان ہی کہلائے گا کیونکہ وہ کسی نہ کسی تہذیب کے اندر داخل ہو گیا. وہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان بھی داخل ہو رہا ہو، تو انسان ہی کہلائے نا. لیکن قرآن حکیم میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے، آپ اسے اگر غور سے پڑھیے گا، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ ایمان کے ساتھ شرک کو شامل کرتے ہیں. تو لہذا ایسا انسان جس کے پاس ایمان ہے تو انسان ہے. اب وہ آدمی نہیں کہلایا، وہ تو جاہل ہوگا نا، آدمی جسے نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا، نہ کتاب کا. لیکن وہ ایمان کی طرف گیا، ایمان کی طرف گیا، چل پڑا، اس کا دل بھی روشن ہونا شروع ہو گیا. لیکن مادیت کے غلبے یا اتنے غالب آ گئے کہ اس نے اس ایمان کے ساتھ شرک کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا کہ ادھر سے اللہ کو بھی ہاتھ میں رکھو، ادھر سے مسٹر ابلیس کو بھی ہاتھ میں رکھو. تو لہذا انسان کی کیٹیگری دو ہیں. ایک وہ کیٹیگری جو ایمان رکھتے ہیں لیکن ٹورڈز ڈیکلائن جاتے ہیں، اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایمان مکمل رکھتے ہیں جس میں کسی قسم کا خلل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا ہے. ان الانسان لفی خسر. ہوتا یہ ہے کہ اس راستے پہ ایمان کی طرف جانے والے اکثر پلٹ جاتے، اکثر. تو وہ انسان نہیں رہتے، وہ پھر دوبارہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متنبع کیا کہ اس چکر میں نہ رہنا کہ تم ابھی آ گئے ہو تو بس پورا ہو گیا. نہ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح کرنے پڑیں گے آپ کو. وہ کنٹینیوس پروسیس ہے. وہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی اعمال صالح؟ کہاں ہے بھائی سورت؟ جی وہاں کون سا اعمال صالح ہیں بتائیے؟ سورہ فاتحہ میں کون سا اعمال صالح لکھا ہوا ہے؟ یس 177. سمپل. کیا ٹائم ہو رہا ہے جی؟ 12:19. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تشریح یہاں تو صرف وہ بتایا ہے. کیا صالحات؟ آ جائیں، نیکی کے صالحات لکھا ہوا ہے.
سورہ بقرہ 177 جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی. وتواصوا بالحق, تاکید کرتے ہیں حق کی. مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ گئے بس میں بڑا نیک ہوں جی. آپ دوسرے کو اپنا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے قربتوں کا یہ ذریعہ ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے قائم ہو جاؤ. ایک جیسے ہوتا ہے نا قلعہ, تو لہذا تکلیفیں تو بھائی آپ یاد رکھیں, بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو بیماریاں بھی لگتی ہیں, کینسر بھی لگتا ہے, تکلیفیں آئیں گی, یہ یاد رکھو. کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کے ساتھ رہے گی, کبھی اولاد کی شکل میں, کبھی قحط کی شکل میں, کبھی پھلوں کے تباہ ہونے کی شکل میں, کبھی قحط خشک سالی کی شکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تھا, شدید ترین قحط, بڑا گند, وہ ساری وہ جو فصل تھی کھجور کی برباد ہو کے رہ گئی تھی ان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہوگا, تمہیں قائم رہنا ہے میری توحید پر, یہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں. یہ تھوڑی ہے ذرا سی تکلیف ہوئی تو اچھل کے بھاگ گئے, کون سا اللہ کون سا رسول, قائم, قلعے کی طرح قائم. تو لہذا وتواصوا بالحق, ایک تو حق کی تاکید, وتواصوا بالصبر, آپ دوسروں کی تاکید جب کریں گے جب آپ خود حق پر قائم ہوں گے اور صبر کی کیفیت سے گزر رہے ہو. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور سوال کیا, انسان 5000 سال کی عمر کے سانس لے کر آتا ہے, جب بچہ پیدا ہو کر مر جائے تو 5000 سال کہاں گئے؟ تو بھائی جو انسان آتا تو 5000 سال کی عمر لے کر, لیکن کوئی بچہ مر جائے تو اس میں قوانین جو ہے نا, موت کے قوانین میں بہت سی کلاسز بھی ہیں اور سب کلاسز بھی. ظاہر ہے یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. انسان کا باطن کو کوئی اللہ کے علاوہ یا اس کے جو کیا کہیں گے ہم جو نائبین ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, جن کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کرتوت کی وجہ سے وہ جو 5000 سال کے بچے میں مقدار ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی. کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ بچہ ماں باپ پر 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بچہ 12 سال تک ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے, اس کی اپنی سوچ کام نہیں کر رہی ہوتی. 12 سال کے بعد وہ پھر اپنی سوچ میں آ جاتا ہے, مطلب اب وہ ماں باپ سے بھی الجھتا ہے. تو لہذا جس پر آپ ڈیپینڈ کریں گے, یہ بھی ایک قانون ہے, جس پر جتنا ڈیپینڈ کریں گے آپ اپنی روشنیوں کو اس کی وجہ سے ضائع کریں گے یا روشنیوں کی حفاظت کریں. تو لہذا قانون یہ ہے کہ کبھی کسی سے توقع نہ رکھیں. توقع رکھنی ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے, اور کسی سے بھی توقع رکھنا شرک ہے. تو باقی قوانین اس کے مختلف ہوتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ جب مطلب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے بچے کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بچہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا, وہ صریحاً ماں باپ کی کاپی بنتا ہے. ماں اسے کہہ دے بیٹا جاؤ وہ فلاں آنٹی بیٹھی ہے, چپکے سے جا کے ان کا موبائل چھین لاؤ, بچہ بڑی آسانی سے وہ چھین لائے گا, مطلب وہ اٹھا لائے گا. چوری کس نے کی؟ کس نے کی چوری؟ ماں نے کی. بچے کو تو ایک آلے کے طور پہ یوز کیا نا اس نے, اسے کیا پتا یہ کیا کر رہا ہوں میں. تو یہ عام باتیں ہیں. اس کے نتیجے میں انرجی ضائع ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے کیونکہ بچہ 100% ڈیپینڈنٹ کرتا ہے, تو اس کا اپنا لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بات نہیں ہے, اس میں بے تحاشا ایلیمنٹس شامل ہیں. ماں باپ کا انڈیویجول کیریکٹر بھی ہوتا ہے, کچھ خاندانی کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ بڑی ایک ذرا لمبی چوڑی اور پیچیدہ بات ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنا سمجھ لیں کہ بچہ جب اگر حادثے کا شکار ہو یا مر جائے یا کوئی بات ہو جائے تو ماں باپ کی سوچ 90% اس پر غالب رہتی, اس لیے کہ اس کا ڈیپینڈ ہی اس پر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسے اپنا پتہ نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کا پتہ.
پھر ایک اور سوال کیا کسی نے، ہم ایک وقت میں ملائے اعلیٰ تھے، پھر نزول کرتے کرتے زمین پر آ گئے اسفل سافلین میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صعود کرتے ہوئے واپس ملائے اعلیٰ میں داخل ہو جائیں گے؟ جی کیا خیال ہے؟ ملائے اعلیٰ فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا بھی باپ ہوتا ہے۔ ملائے اعلیٰ اور فرشتہ دو مختلف چیزیں۔ ملائے اعلیٰ روح کو کہتے ہیں، روح القدس کو کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ مطلب ہے کہ جو فرشتے عرش پر موجود ہوتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل، اول تو انہیں فرشتے نہیں کہتے، انہیں ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ فرشتہ اس سے نیچے کی کیٹیگری ہے، بات کر سکتے ہیں، یعنی وہ روح ہے، روح کے وہ ہیں کیٹیگریز ہیں۔ تو بالکل جی ایسا ہی ہوگا، سعودی رخ میں وہ وقت آئے گا جب ہم عراف کے دور سے نکل جائیں گے، چاہے وہ کروڑوں سال بعد نکلیں، تو ہمارے اوپر نور کی لہر طاری ہو جائے گی۔ نور کی لہر میں ہوگا ایک نور سعودی اور ایک ہوگا نور نزولی۔ جو نور نزولی ہے وہ دوزخ بن جائے گا اور نور سعودی جنت بن جائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، کیونکہ نور تخلیق کرتا ہے جنت اور دوزخ کو، تو جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا یہ بھی فنا ہو جائیں گے، ان کی بھی قیامت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کسی نے پڑھا نہیں آج تک، بڑے بڑے علماء نے نہیں پڑھا اس چیز کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ابد شروع ہوگا، اور ابد کے بعد ابد الآباد ہوگا۔ تو جب ابد شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دوبارہ روح کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو وہاں روح بلا ہی کہتی ہے، تو لہذا واپس اپنی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اس کے بعد ایک اور درجہ ہوگا، ہم اس سے بھی نکل جائیں گے، اور اسے ابد الآباد کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ درجہ ہے۔ ورکشاپ میں 360 ڈگری خیالات کو مطلب ڈسکس کیا، اس میں 320 ڈگری اور 40 ڈگری علیحدہ علیحدہ تھوڑے سے بیان کیے، میں خیال پازیٹیو یا جی نیگیٹو تھوڑا سا۔ نہیں دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ پازیٹیو خیالات جو آپ اپنا خود تجزیہ کر لیں کہ انسان جب کرۂ ارض پر رہتا ہے تو اس کے اندر کتنے خیالات پاکیزہ رہتے ہیں۔ پاکیزہ کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک تو ہم نے پاکیزہ کو بھی ایک بالکل وہ ایک کیٹیگری بنا دی ہوئی ہے۔ پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی شامل نہ ہوں، اسے کہتے ہیں پاکیزہ۔ سوری، جس میں اللہ تعالیٰ شامل ہوں وہ پاکیزہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جس میں شامل نہ ہو وہ نان پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے۔ تو بس آپ اندازہ لگا لیں اس سے، تو آپ کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ، اگر اب آپ یہ خیال مثال کے طور پہ آیا کہ میں نے یہ پین پکڑا ہوا ہے، تو آپ نے کیونکہ اس میں یہ کہا میں نے یہ پین پکڑا ہوا ہے، تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ آپ کی میری کیا حیثیت ہے کہ میں پین پکڑ لوں؟ کیسے پکڑوں گا؟ جب تک میرے اندر روح ہے، پین میں نے روح نے پین پکڑا ہوا ہے، اور روح نہیں ہے تو پین نہیں پکڑ سکتا۔ تو پین کس نے پکڑا؟ روح نے۔ تو اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ میں پین پکڑ رہا ہوں، یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں 319 جو ہمارے خیالات ہیں وہ اس لیے سفلی ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے پین پکڑا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ بھائی کیسے چل سکتے ہو؟ روح کے بغیر کوئی چلتا ہے؟ روح چلتی ہے، روح کھاتی ہے، روح پانی پیتی ہے، روح کپڑے پہنتی ہے، روح گالی دیتی ہے، روح نماز پڑھتی ہے، روح چوری کراتی ہے یا کرتی ہے؟
روح حج کراتی ہے. مردے کو کبھی دیکھا ہے کوئی حج کرتے ہوئے؟ لہذا ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں. اللہ کوئی دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں پین پکڑ رہا, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے. کہاں سے بھائی آ گیا؟ یہ روح کا بھائی ہے. ابھی بھائی مر جائے تو دیکھیں میں اسے جا کے دفن کر دوں گا. کیوں دفن کروں گا؟ اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے. تو بھائی اس وقت تک بھائی تھا جب تک روح تھی. بھائی اس وقت تک بھائی ہے نا. پھر کیا بیوی اس وقت تک بیوی ہے جب تک روح ہے. باپ اس وقت تک باپ ہے جب تک روح ہے. جا کے آپ اسے بیچارے کو زمین میں دفن کر دیتے. تو پھر کیا؟ لہذا ہم کہیں گے کہ روح سے تعلق رکھتی ہے, یعنی اللہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہے سچائی. تو ہم تو ہر لمحہ جھوٹ بولتے. یہی تو 319 ہے, اور کیا ہے. اور کوئی سوال تاکہ ہم یہ جی تراویح کے بارے میں کیا لو جی, یہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تراویح کے بارے میں صریحاً حکم کچھ نہیں ہے. قرآن حکیم میں تراویح ہرگز لکھی گئی نہیں ہے. اور جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے, آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری فائنل نبی ہیں, انہوں نے زندگی بھر کبھی تراویح نہیں پڑھی. اب کس نے بنائی, کیوں بنائی, کیا بنائی, بہرحال ہمارے نبی نے نہیں بنائی. آپ کو شوق ہے جا کے نوافل پڑھتے رہیں, نہیں شوق تو گھر بیٹھیں, آپ قرآن پاک ویسے ہی پڑھ لیں. وہاں قرآن سننا ہے تو آپ گھر بیٹھ کے تسلی سے پنکھا لگا کے آرام سے بالکل بڑے پاکیزہ ہو کے قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا. پڑھیں آپ, کس نے روکا؟ سمجھ بھی آئے گا آپ کو. وہاں تو آپ کو وہ ٹریفک ایسی چل رہی ہوتی ہے, تھک بھی رہے ہوتے ہیں, ابکائیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, خمار بھی چڑھا ہوتا ہے. افطار ماشاءاللہ جب تک 2 سموسے, 1 پاؤ جلیبیاں, 1 پاؤ پکوڑے, دہی بڑے, چاٹ نہ کھا لیں, مسلمانوں کی مسلمانی بھی قائم نہیں رہتی. لا حول ولا قوت. یہ نبی کیا سموسے کھاتے تھے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی رمضان میں, تبھی تو ہمارے دماغ میں خباثت کے خیالات اسی طرح رہتے ہیں. جی فرمائیے, ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ پلیز. نہیں آپ بیٹھے, میں یہ اس وقت اور سیشن چل رہا ہے. جی کیا جی تزکیے کے بغیر علم منتقل نہیں ہوتا, تو ہم کتنا تزکیہ نفس کریں گے علم روحانی ہمیں حاصل ہو جائے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شفاف بنا لیں. کہ پہلے تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے استغفار کریں, توبہ کریں, رک جائیں اگر کوئی غلط کر رہے ہیں, اپنا محاسبہ, اتنا محاسبہ کریں کہ اس کے بعد آپ کے اندر سے وہ جو عملے قبیح یا غلط تھے وہ نکل جائیں. جب وہ نکل جائیں گے تو آدمی 0 پر چلا جائے گا. 0 کا مطلب ہے صفت لا اس میں داخل ہو جاتی ہے, لا الہ, یعنی اس کی تمام ترجیحات اللہ کے علاوہ سب صفر ہو کر رہ جاتی. میں نے یہ کہا کہ یہ پین کو آپ نے پکڑا, میں کہوں جی میں نے پکڑا, یہ کفر ہے. اور میں یہ کہوں کہ پین اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ کر دے رکھا ہے, یعنی روح نے پکڑا ہے نا, تو یہی عبادت ہے. سوچنے کی طرزیں جتنا آپ پریکٹس کریں گے اپنے اندر سے میں نکلتی چلی جائے گی. اللہ غالب آئے گا, اس کے صفات غالب آئیں گے. تو آج کا ہمارا یہ والا سیشن مکمل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی.